اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہر ماہ و سال جیسے جیسے یہ سال، یہ مہینے، یہ دن گزر رہے تو عاشورہ کی بات، عاشورہ کی یاد، قیام عاشور میں امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا وہ دن بدن تازہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بڑی تازگی کے ساتھ مومنین کے دلوں میں زندگی پیدا کر رہا ہے اور آزاد طبیعت لوگوں کو ایک تحریک دے رہا ہے۔ اور پھر یہ جو آزاد طبیعتیں ہیں ان کو کربلا کا قیام سکھاتا ہے کہ ظالم و جابر لوگوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور کربلا کا قیام چونکہ یہ سکھاتا ہے کہ حق کے راستے میں جان دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو چونکہ یہ جو بات ہے یہ ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے خلاف جاتی ہے۔ ہر دور کے جو یزید ہیں، ہر دور کے جو مروان ہیں، ہر دور کی جو یزیدی قوتیں ہیں، ان کو یہ بات کبھی بھی قبول نہیں ہے کہ آزاد طبیعتیں پیدا ہوں، لوگ حق کے راستے میں جان دینے کے اس جو معاملے پر اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کو دین سمجھیں، اور ظالموں اور ہمارے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بننے کی کوشش کریں۔ تو پھر اس لیے وہ ہر سال زر خرید مولویوں اور خریدے ہوئے کالم نگاروں اور ان کی تجوریاں جو ہے وہ ان کے لیے اپنی خالی کر دیتے ہیں۔ ان سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھنے والے ان بکے ہوئے ملاؤں، مفتیوں، کالم نگاروں پر تجوریاں خالی کر دیتے ہیں اپنی، کہ تم اس میں شبہات پیدا کرو۔ اب کربلا کے واقعہ کو مٹایا تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکیں، تو پھر اب ختم تو کر نہیں سکتے، پھر وہ ان ملاؤں کو آگے میدان میں لاتے ہیں، کسی کو کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، کسی کو جناب اخبارات میں کالم نگاری کے طور پہ، کسی کو ممبر پہ وائزوں کو خرید کے اپنی آواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں شبہات پھر پیدا کرتے ہیں۔ اور انہی شبہات میں سے ایک شبہ پیاس ہے، پیاس، کہ وہ جی کربلا میں تو کوئی پیاسا نہیں تھا، یہ تو جی من گھڑت کہانی ہے، اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور وہ اس کو پھر یوں کہنے کا وہ وہاں تو جی کنویں کھودے ہوئے تھے، وہاں تو پانی موجود تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر احباب گرامی، اس کے باوجود یاد حسین کی طغیانی آتی ہے اور ہر سال ان کے یہ مفروضوں پہ قائم کیے ہوئے جو محلات ہیں ان کو بہا کے لے جاتی ہے۔ میں اس ضمن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی سے دشمنی ہوتی تو بن پڑتا تو پانی بند کر دیتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے گزر کے پانی ان کے جاتا ہے ان کے محلات میں، ان کے قلعوں میں، تو آپ پانی بند کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ پانی بند کرنا ایک رواج تھا دشمن پر، اور آپ بدر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کا قبضہ ہوا تھا تو انہوں نے کس طرح پانی بند کرنا چاہا، اور پھر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو یہ ایک رواج تھا۔ اور پھر آپ صفین میں دیکھ لیں کہ جب یزید کے والد نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا تو بند کر دیا تھا، کہتا تھا کہ کسی کو پانی نہیں دینا، اور جب جنگ کے حالات پلٹے بدلے، مولا علی علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر لیا تو مولا نے فرمایا ان کے لیے بھی پانی کھول دو، کیونکہ مولا سے بڑا سیرت محمدی پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ تو یہ یعنی کوئی نئی بات نہیں تھی عرب میں ایسی بات کرنا، وہ جو پانی کس طرح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا بھی جب حالانکہ ایک ایسی شخصیت تھی ان کی کہ لوگوں کے لیے پانی خریدتے تھے، مگر ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے جب ازواج مطہرات سے کہا کہ میرے لیے پانی جو ہے وہ کھولو، اور حضرت علی علیہ السلام سے مدد کی اپیل کی، تو مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس نے کاوش کی وہاں پانی پہنچانے کے لیے، اور پھر جن کی کوشش سے یہ پابندی ختم ہوئی، امام حسن اور مولا علی علیہ السلام۔ تو یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پانی بند کرنا والا معاملہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ کربلا میں ایسے ہوا۔ اور پھر وہ جو خط آئے اس کے عمر ابن سعد کو، حرملہ کو اور دیگر لوگوں کو، عبید اللہ ابن زیاد کی تاریخ کی کتابوں میں بھری ہیں اس سے کہ ان کو ایسی جگہ پر ٹھہراؤ، حر کے نام جو خط آیا تھا، اور پھر
وہ اپنے دوسرے سپہ سالاروں کے نام کھاتا آیا تھا کہ ان کو ایسی جگہ پہ ٹھہراؤ جہاں کھانے پینے کا ان کو مسئلہ بنے. اور پھر 500 سے کچھ زیادہ سپاہی جو ہیں وہ وہاں تعینات کر دیے گئے. عمر ابن سعد کو جب خط آیا تھا کہ 500 اور کچھ سپاہی وہاں تعینات کر دیے گئے، اور اگر اہل بیت نے کنواں کھودنے کی کوشش کی تو اس کو بند کر دیا گیا وہاں پر. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کھودا بھی جس کی طرف یہ اشارے کرتے ہیں جو فلاں روایات میں کنویں کھودے اس میں پانی نہیں نکلا. اب یہ الہی ایک انتظام تھا ان کے صبر اور ان کی استقامت کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ نبی کا گھر والا کس طرح کا ہوتا ہے. تو احباب گرامی، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ جو حر نے پھر وہ جو خطبہ دیا تھا جب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس میں سے جانور پانی پئیں، پرندے پانی پئیں، عیسائی اور یہودی پانی پئیں، مگر نبی کے بیٹے اور بچے اور ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھی کیوں نہ پئیں. تو یہ خطبہ بھی بتاتا ہے کہ کس قدر پیاس کا شدت کا غلبہ تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے برتن لے کے حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے اس ساقی کربلا کی بارگاہ. کیا وہاں پیاس کی حالت تھی کہ حضرت علی اصغر جیسا معصوم پھول پیاس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اس کو لے کے میدان کی طرف نکلتے. تو احباب گرامی، اہل بیت کی پیاس کی وہ کیفیت ہمیں خون رلاتی. کس قدر مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ساتھ تڑپایا گیا. ان کی شہادت کی داستانیں اپنی جگہ پہ الگ ہیں، مگر اہل بیت اطہار کا پیاس سے تڑپ یہ ظلم کی انتہا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اشتباہ پیدا کیا جائے، شبہ پیدا کیا جائے. ہر دور کے ظالم جابر لوگ مفتیوں کو خریدتے ہیں، مگر احباب گرامی نہیں. یاد حسین کا سمندر تو یانیوں پہ ہے، وہ سمندر دلوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، ان کی کوئی بات چلنے والی نہیں ہے. تو بہرحال میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر سال یہی بات یہاں ہوتی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں